بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو ہے آپ کا سبق نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں اس کے مختصر سوال جواب کریں گے، دین MCQs، اینڈ لاسٹ پر ہم لانگ کوشچن آنسرز کریں گے۔ بچوں، ویڈیو کو آپ لوگ ضرور کمپلیٹ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی نیو ویڈیو چاہیے ہوتی ہے کسی چیپٹر کی تو آپ پہلے پلے لسٹ چیک کر لیا کریں۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیو پہلے سے اپلوڈ ہوتی ہے، تو ڈو چیک دا پلے لسٹ، اور اگر جو نہیں ہوتی پھر میں اس کو اپلوڈ کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ پہلا آپ کے پاس مختصر سوال جواب ہے، عبداللہ بن ابی کون تھا؟ تو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا۔ یہ آپ کا ایک شارٹ سا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا 2-3 لائنیں اور ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا جو مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ دین کویشچن نمبر 2 از، غزوہ احد سے پہلے عبداللہ بن ابی نے کیا سازش کی تھی؟ غزوہ احد میں بھی یہ جنگ سے پہلے اپنے 300 لوگوں کو مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ پشت نہیں ہے، یہاں پہ سین تے ہے، پست ہو جائیں یعنی کہ حوصلے کم ہو جائیں۔ دین کویشچن نمبر 3 از، مدینہ منورہ میں یہود کے کون کون سے قبیلے آباد تھے؟ ہم نے ان تینوں قبیلوں کے نام بتانے ہیں۔ یہاں مدینہ کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کعب بن اشرف کون تھا؟ تو کعب بن اشرف بنو نذیر کا سردار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجب کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی برائی کرتا تھا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو کیا سزا دی اور کیوں دی؟ تو یہاں پر ہم اس کا جواب لکھیں گے، کعب بن اشرف جو بنو نذیر کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجب کرتا تھا، اس نے مدینہ منورہ میں مسلمان خواتین کی حجب شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت محمد بن مسلجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قلعے میں جا کر قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ سے ان کے حکم کی تعمیل ہوگی، قلعے میں جا کر انہوں نے قتل کر دیا، اور یوں مدینہ منورہ میں ایک فتنہ پرور اور سازشی شخص کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں پہ فتنہ پرور ہے، تے نون ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کے بعد مشق میں آ جاتے ہیں آپ کے MCQs میں۔ یہاں سے آپ جلدی سے MCQs مارک کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی کس غزوہ میں 300 لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو گیا تھا؟ غزوہ احد میں۔ یہود کے کون سے قبیلے کا محلہ مدینہ منورہ کے اندر آباد تھا؟ بنو قینقاع کا۔ اور بنو قینقاع کو زندہ چھوڑنے کی درخواست کس نے کی تھی؟ عبداللہ بن ابی نے۔ اس کے بعد MCQ نمبر 4 ہے، کعب بن اشرف کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو نذیر سے تھا۔ غزوہ بنو نذیر کے دوران مسلمانوں کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں اس کے لانگ کویشچن آنسر کی طرف۔ کویشچن میں نے نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بک سے دیکھ لیجئے گا۔ فرسٹ لانگ کویشچن کا آنسر آپ کی بک میں موجود ہے، چیپٹر کے پہلے ہی سٹارٹ میں ہی جو پیراگراف ہے وہ آپ کا فرسٹ لانگ کویشچن کا آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مدینہ منورہ میں منافقین سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں جو مسائل اور مشکلات موجود تھیں، ان سے نصف کا تعلق منافقین اور نصف کا یہود سے تھا، یعنی آدھی مشکلات جو تھیں وہ منافقین پیدا کر رہے تھے اور آدھی جو تھیں وہ یہود کی وجہ سے تھیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس حوالے سے ہر وقت متحرک رہتا تھا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا، سازش وغیرہ، مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور ان کو باہم لڑانے کے لیے خفیہ تدبیریں کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ پلانز بناتا رہتا تھا کہ کس طرح میں مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤں اور یہ آپس میں ہی اختلاف ہو جائیں گے۔ غزوہ احد میں بھی یہ جنگ سے پہلے اپنے 300 لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ کر کے مدینہ روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، مسلمانوں کو لگے یہ تو ہم سے مسلمان آدھے علیحدہ ہو گئے ہیں تو ہم تو تھوڑے سے بچ گئے ہیں، تو پھر ایک ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں کو منافقین کی سازشوں کے علاوہ یہودیوں کی دشمنی کا بھی سامنا تھا۔ یہود نے غزوہ بدر کے بعد ایک موقع پر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت اور تدبیر کے ساتھ ناکام کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ لانگ کا آنسر ہے ہمارے پاس بنو کینکا مدینے میں رہنے والے یہود قبیلوں میں سے ایک تھا. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی نام بھی دیکھے یہود میں کتنے قبیلے تھے. تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں گے اور امن و امان کے قیام کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے, اب کیا اقدام کی وجوہات کیا تھی یہ جو سارے کیے گئے, تو اس نمبر 1 ہمارے پاس آتا ہے معاہدے کی خلاف ورزی. بنو کینکا نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اور مذہبی آزادیوں کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کی. اس کے بعد ہے مسلمان عورت کی بے حرمتی. ٹھیک ہے, اس کا واقعہ آپ کی تھوڑی سی بک میں بھی ہے, میں نے بس ہلکی سی ورڈنگ کو چینج کیا آسان بنانے کے لیے. بنو کینکا کے ایک سنار نے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی. وہ جو تھی اس کا مطلب پردہ ہٹانے کی تھوڑی کوشش کی. جب ایک مسلمان نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو بنو کینکا کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اس واقعے نے مدینہ کے امن کو خطرے میں ڈال دیا اور مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ جو اس کا اقدام کی وجہ تھی وہ کیا تھی, مسلمانوں کے خلاف سازشیں. بنو کینکا مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور قریش مکہ سے خفیہ روابط رکھتے تھے. ان کی یہ کارروائیاں مدینہ کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوششیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس یہ اگین آئی تھنک وہی آ گیا. یس, سو یہ پوائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کو آپ اسکپ کر لیجیے. اور اس کے بعد آپ کا لانگ کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے بنو نذیر کی مسلمانوں کے ساتھ خراب تعلقات کے اسباب. اس میں آپ کے سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھیں گے معاہدے کی خلاف ورزی. مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے یہودی قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس معاہدے کا مقصد مدینہ میں امن و امان قائم کرنا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا تھا. تاہم بنو نذیر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. پوائنٹ نمبر 2 ہمارے پاس آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی. بنو نذیر نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس ایک اہم معاملے پر گفتگو کے لیے گئے تھے اور اس دوران بنو نذیر نے ایک سازش تیار کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پر ہی قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دی جس کے بعد آپ فوراً وہاں سے واپس آ گئے. ٹھیک ہے, وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا. دین پوائنٹ نمبر 3 ہمارے پاس آئے گا مسلمانوں کے خلاف دشمنی. بنو نذیر نے مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور ان کے دشمنوں سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کی. یہودیوں کے اس قبیلے نے قریش مکہ اور دیگر دشمنوں سے خفیہ روابط رکھے جن کا مقصد مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کو بڑھانا تھا. اس کے بعد آپ کے اندر سوال میں پوچھا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا کردار بھی تھوڑا اس کے حوالے سے بھی آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, تو اس کی آپ نے الگ سے ہیڈنگ بنا لینی ہے. اس میں آپ لکھیں گے عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا ایک بااثر منافق تھا, اس نے اس تمام معاملے میں منفی کردار ادا کیا, یعنی کہ نیگیٹو رول جو ہے اس نے ادا کیا. وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. وہ جیسے جاسوس ٹائپ نہیں ہوتے کہ بس مسلمان ہیں نام کے ہیں, اندر سے وہ ان کے خلاف ہے, بغاوت. دین بنو نذیر پوائنٹ نمبر 1 ہمارے پاس اس کی کردار کے حوالے سے بنو نذیر کی حمایت. ٹھیک ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کے خلاف ان کی حمایت کرے گا. اس نے بنو نذیر کو کہا کہ وہ مدینہ میں ٹھہرے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کرے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس نے بیچ میں سازش لڑی. اس کے بعد جھوٹے وعدے. عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو جھوٹے وعدے کیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑے گا اور اپنے حمایتوں کو ان کے ساتھ ملا دے گا. تاہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور بنو نذیر کو تنہا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے اس کو تنہا چھوڑ دیا اور وعدے کرتا تھا کہ میں ساتھ دوں گا. تو یہاں پر آپ کے جو ہے لانگ کوشچن آنسر اینڈ ہوتے ہیں. امید ہے بچوں آپ کو سارے کوشچن کے آنسر مل گئے ہوں گے, اور اگر کوئی کیوری ہے کوئی کنفیوژن ہے تو آپ نیچے جو ہے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ چیپٹر کون سا آپ کو چاہیے وہ بھی نیچے کمنٹ کر دیں. اس ویڈیو پر جتنے زیادہ لائکس ہوں گے اتنی ہی زیادہ آپ کا چانس ہے کہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ آپ کی کلاس کی اپلوڈ ہو. ایک سائڈ بائی سائڈ ہم کلاس 8 NBF اسلامیات اپلوڈ کریں ہیں اور سائڈ بائی سائڈ کلاس 7 NBF اسلامیات جو ہے اپلوڈ کر رہے ہیں. تو دونوں میں سے جس کے اوپر زیادہ لائکس ہوا کریں گے اس کی ویڈیو زیادہ جلدی مل جایا کرے گی آپ کو. ٹھیک ہے, سو ڈیپینڈ آن آپ دونوں کلاسز کا مقابلہ ہے کلاس 7 اینڈ کلاس 8. جو زیادہ لائکس
پہ ہوں گی تو اسی کی ویڈیو نیکسٹ اپلوڈ ہوگی. ٹل دیٹ اللہ حافظ.